تو ایسی بات ہے کوئی عجیب و غریب بات. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں. حاکم ہے کا مطلب کیا؟ ڈنڈا لے کے پھرنے کا، ہنٹر لے کے بیٹھنے کا گھر میں، کیا بیٹ لے کے پھرنے کا ہے؟ جو کسی ملک کا واقعتاً ایسا حاکم ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام میں ہے، حضرات خلفائے راشدین میں ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ ہے، اور دیگر سلاطین اسلام ہیں. تو اس طریقے سے فرمایا گیا ہے کہ مرد حاکم ہے. اب چاہے وہ کسی شیش محل کے اندر رہنے والے 10 افراد ہیں، یا اسی طریقے سے کچے پکے مکان میں ہے، ٹین پوش مکان کے اندر ہے، اور ایک جھوپڑی کے اندر اگر کوئی رہ رہے 4 5 7 8 لوگ، وہاں 2 3 بچے ہیں، وہاں پر بیوی ہے، بھائی بہن ہیں. اب اس طریقے جو ہیں تو وہاں پر یہ فرمائیں گے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. حاکم کا مطلب جس طریقے سے حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے کسی ملک کا سربراہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر سے جہالت کو دور کرنے کے لیے اندر اتنی یونیورسٹیاں ہم کو قائم کرنا ہے، کالج قائم کرنا ہے، اسکول قائم کرنا ہے. اسی طریقے سے آنگن واڑی اور بال واڑی، پتہ نہیں کون کون سے واڑی رہتی، چکل واڑی، یہ واڑی وہ واڑی، وہ سارے واڑیاں ہم کو قائم کرنا ہے. اب اس کی نگاہ اس پہ رہتی ہے، وہ منصوبہ بناتا ہے، اور اس کے بعد وہ شہر گاؤں دیہات جہاں پر جیسی آبادی اس کے مطابق وہ اسکول قائم کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سربراہ مملکت ہے، ملک سے جہالت کو دور کرنا ہے. سربراہ کی نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ بیماریاں نہ پھیلے، ان کو کنٹرول کیا جائے. لہٰذا ہر شہر میں، بڑے شہروں میں بڑے، متوسط شہروں میں متوسط، چھوٹے شہروں میں چھوٹے دواخانے قائم کیے جائیں. کس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے؟ حاکم کی ہوتی ہے ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے دیہاتوں کو شہروں سے جوڑنے کے لیے حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے. اکیلا نہیں کرتا، لیکن سوچنا اسی کو پڑتا ہے. اس کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہوگی، پوری کیبینٹ ہوگی، پوری کابینہ ہوگی، مجلس عاملہ ہوگی، وزیر فلاں بنا کر دینا ہے. لیکن سوچنا تو اسی کو پڑے گا. اب وہ شہروں کو جوڑنے کے لیے، دیہاتوں سے جوڑنے کے لیے جگہ سڑکیں بنائی جائیں گی، پلوں کو تعمیر کیا جائے گا، بڑے پل، چھوٹے پل، یہ پل، وہ پل، نئے پل، پرانے پل. اسی طریقے سے لوگوں کے آپس میں رابطے کے لیے موبائل کا نظام بنایا جائے گا. تو غرض یہ مثال دیا ہوں میں، تو جس طریقے سے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو شوہر نامدار کی ذمہ داری ہے. بعض لوگ تو ایسا ڈرتے ہیں بالکل، اگر خدا نخواستہ ساس بہو کے اندر جھانجھا ہو رہی، فوراً اخبار لے بیٹھ، نہیں بھائی اخبار کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ. ڈر لگ رہا ہے ان کو. بیچ میں اگر چلے گئے، جیسا اگر 2 گھوڑوں کے اگر بیچ میں اگر چلے گئے، ایک آدھ اس کی لات بیٹھیں، ایک آدھ اس کی لات بیٹھیں گے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ سڑک کے اوپر ٹریفک کنٹرول والے پولیس کو اتنی ضرورت نہیں پڑتی. اگر گھوڑے یا گدھے جھگڑنے لگ جائیں، اگر پورا مجمع ادھر کو ادھر ہو جاتا، مجال نہیں اچھے سے اچھا میں بولنے والے کی کہ وہاں سے گزر جائے. اگر 2 گدھے اگر لڑ رہے اگر وہاں پہ سڑک کے اوپر، تو مجال ہے کسی گزرنے کی، پہلوان بھی نہیں گزرے گا. تو اگر دونوں میں اگر جھانجھا اگر چل رہی ہے، الرجال قوامون علی النساء، شوہر کی یعنی گھر کا جو ذمہ دار ہے، سسرا جو بن کے بیٹھا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ معاملے کو ختم کرو. کیا بات ہے؟ پہلے اپنے بیوی کو ڈانٹے، یعنی بیوی ہے نا جو ساس ہے، اپنی بہو کی جو ساس ہے، اس کو ڈانٹے، اس کو روکے، اس کو پابند کرے کہ دیکھو یہ بھی آخر کسی گھر کی بچی ہے، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کے بھی بھائی بہن ہیں، انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمارے حوالے کیا ہے، اس لیے نہیں کیا ہے لے جا کے اس کے ساتھ جھگڑا کیا جائے، بات پہ خفا ہونا. اگر وہاں پہ اگر کنٹرول اگر کر لیا جائے تو اس صورت میں انشاءاللہ تعالی بات نہیں بڑھے گی. ایسے ڈرپوک، ایسے خوف زدہ، تنخواہ ملنے بعد پوری علاقے تنخواہ جمع کر دیں گے روزانہ. دیو نا 20 روپے میں کچھ چائے پینے کو، لو نا اخبار کے واسطے. میں تو ایک دن بھی ایسا نہیں جی سکتا ہوں. میں بتا رہا ہوں، میرا اپنا معاملہ ہوتا ہے، میں تو ایک دن بھی ایسا نہیں جی سکتا. مجھے معلوم ہوتا ضرورت پڑے نہ پڑے جیب کے اندر پیسہ رہنا چاہیے. تو یہ ہاتھ پھیلانا اور ہاتھ مانگنے سے ڈرتے، خوف کھاتے. میں کہوں گا کہ فیاض سے دو، ہر چیز لا کے دو، ہر موسم کا پھل لا کے دو، ان کے بولنے سے پہلے لا کے دو. یہ دیکھو گھر میں بیوی بچوں کیا چیز کی ضرورت ہے، کس چیز خواہش ہے، وہ لا کے دو. لیکن ان کے سامنے ایسا بے بس نہیں ہو جانا چاہیے
تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ گھر میں اگر ساس بہو کا جھگڑا اگر ہو رہا، نکل گئے اپن چلے گئے، باہر نکل کے چلے گئے، اور جب اندازہ ہو گیا ہاں جھگڑا ختم ہو گیا ہوں گا، اب ہلو دبے پاؤں آ رہے، اور آنے کے بعد دیوان خانے میں پہلے جائزہ لے رہے، ہوا کہ نہیں، معاملہ تھما کہ نہیں، پارا جو چڑھ گیا تھا اترا کہ نہیں، ٹیمپریچر کم ہوا کہ نہیں، اب اس کے بعد اس پر پھر آدمی جا رہے نہیں، بلکہ فوری طور پہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر ساس بہو کے جھگڑے ختم ہوں گے۔ اگر اسی طریقے سے اگر بیٹا اگر کان بھر رہا اگر ہے، یعنی اگر بہن ہماری بیٹی اگر کان بھر رہی ہے بھائی کے، یا بیوی اگر بھر رہی تو فوراً ذمہ داری ہوتی ہے، وہیں پر معاملے کو ختم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملہ کنٹرول ہو جائے گا۔ ہمارے ایک بہت مخلص دوست ہیں، بڑے بے تکلف ہیں، بڑے سادہ انداز میں بڑی اچھی باتیں بتلاتے، تجربہ کار ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بتایا، ہم جب دارالعلوم میں پڑھاتے تھے اس زمانے بتلایا انہوں نے کہ آج ہمارے پاس ایسا ہو گیا، ان کے بچے کی شادی ہوئی تھی، چونکہ واقعہ بڑا پیارا ہے اس وجہ سے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، کنٹرول کس طریقے کیا جائے اس کو میں سمجھا رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آج ہمارے پاس ایسا ہوا کہ ہماری بیوی ہمارے بچے کے جس کے بھی حال میں شادی ہوئی تھی، نوجوان بچہ، تو اس نے ہر شوہر کی خواہش ہوتی ہے اپنی بیوی کے واسطے سب کے لیے ایک مٹھائی لے کر آئے، مثال کے طور پہ موتی چور کے لڈو لائے گئے سب کے واسطے، چنو منو ننو ابا اماں سب کے واسطے، لیکن اس کو معلوم ہے چمچم تو بیوی کے واسطے لے جانا چاہیے، تو کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات ہے کیا؟ اگر لا لیا اس غریب نے لا لیا، سب کے واسطے سادہ پان لایا، بیوی کے واسطے اگر تو کون سا پان کرتے، میٹھا پان کیا ڈالتے اس کے اندر، کیا ڈالتے اس کے اندر؟ چٹنی چمن بہار، اب وہ پان لے کے آ گیا، وزیر آباد کا مشہور پان لے کے آ گیا، تو کیا بابا کو ویسے پان کھلائے گا کیا؟ جس کو جو لگتا ہے وہ کھلائے گا، بابا کو لگتا ہے سادہ پان خالی ہے تو کتھے چونے کا ان کو کھلائے گا، ان کو اس کا پان نہیں کھلائے گا، بیوی کے واسطے لائے گا، کوئی جرم کی بات نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بیوی والے آج ہمارے بچے کے کمرے میں گئے، اور جانے کے بعد وہاں پر انہوں نے دیکھا کوئی ایسی چیز تھی، شیمپو وغیرہ رکھا ہوا تھا یا کچھ تو بھی ایسی چیز رکھی ہوئی تھی، تو اس کے بعد بولے آنے کے بعد بولے مجھ سے شکایت کرنے لگے، اور کہا کہ دیکھے اپنا بیٹا کیسا بدل گیا، انہیں اپنے بیوی کے واسطے بولے یہ لے کے آ گیا بولے، اور میرے واسطے لے کے نہیں آیا۔ اب اس کو سنیے غور سے بات کو، کہ ان سے کہا انہوں نے کہ اس نے ہمارے بچے کے کمرے میں چلے گئی بولے ہماری بیوی، اور جانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ دیکھو، یہ میرے ساتھ کہنے لگے کہ دیکھو انہیں وہ لے کے آ گیا اور میرے واسطے کچھ نہیں لایا، میں تو ماں ہوں، بیوی کے ذہن کے اندر یہ بات ہے میں تو ماں ہوں، پہلے لا کے مجھے دینا چاہیے، بعد میں اس کا درجہ ہے۔ تو جب اس نے کہا ہماری بیوی نے مجھ سے، تو میں نے کہا کہ آئندہ تم بچے کے کمرے میں مت جانا، بہو کے کمرے میں جا کے جائزہ مت لینا۔ دیکھیں یہ ہے کنٹرول، یہاں ہے سد باب، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آئندہ سے تم نے اپنے بیٹے کے کمرے میں جا کے اپنی بہو کی چیزوں کا جائزہ نہیں لینا، کیا لایا کیا نہیں لایا۔ تو چھٹتے ہی بیوی نے کہا، ہماری بیوی نے کہا، انہوں نے کہا کہ انہیں میرے واسطے نہیں لایا نا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا اپنی بیوی سے تمہارے واسطے میں لاؤں گا، ہماری بہو کے واسطے ہمارا بیٹا لائے گا۔ دماغ سمجھ کے 14 طبق روشن ہو گئے، بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی اس کے واسطے وہ لائے گا، وہ نوجوان بچہ ہے وہ لے کر آئے گا۔ اب رہے گی بات کہ بیوی کی خواہش یہ شوہر پورا کرے گا، بات ہے کہ نہیں صحیح؟ اب اگر یہ چھوڑ دیا اگر جاتا تو آج ایک چیز کی شکایت ہوئی، کل دوسرے کی، پرسوں تیسرے کی، اور اس کے بعد وہاں جھاں شروع ہو جاتی، اور وہیں سے گھر اس آپس میں اختلافات کی آمجگہ بن جاتا۔ تو اس لیے میں بتلاؤں گا کہ شوہروں کا قصور، سسروں کا قصور 101% میری نگاہ میں، اس لیے باہر نکلنے کے بعد زیادہ خوش ہونے کی، پھولنے کی ضرورت نہیں کہ سارا قصور، سارا نزلہ یہ علماء کرام نے ادھر نکال دیے۔ وہ جو بات بولے صحیح بات بولے، تجربے کی روشنی میں بولے، ساری چیزیں ہیں، چونکہ ایسے معاشرے کے اندر ایسے باتیں پیش آ رہی ہیں، لہٰذا 70% ادھر کا قصور اگر ہے تو 100% یہ ان جناب کا قصور ہے جو سسرے بنے بیٹھے رہتے ہیں، جگہ پہ چائے لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، پھر اس کے بعد میں نکل کے دوستوں کے ساتھ ادھر گھر میں بیٹھنا، گھر میں جائزہ لینا چاہیے، مسجد میں جانا عبادت کے لیے، اللہ کی بات کے لیے، نماز پڑھے،
اور سارے وہاں پہ ملنا جلنا تھوڑی دیر کے لیے ہو گیا، اس کے بعد گھر میں آ جانا، گھر میں آنے کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرنا اور اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ جیسے میں بتلایا ہوں، سربراہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم جائزہ لو کہ کالج ہے کہ نہیں ہے، یونیورسٹی ہے کہ نہیں ہے، دواخانے ہے کہ نہیں ہے، ریلوے اسٹیشن کہاں پر ہونا چاہیے۔ جیسے ذمہ داری سربراہ کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ لوگ یعنی شوہر یا مرد حاکم ہے عورتوں پہ۔ تو حاکم کا مطلب ڈنڈا لے کے مارنے والا نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہم نے فرمایا کہ لن یضرب خیارکم، کہ تم میں سے شریف لوگ اپنی عورتوں کو ماریں گے نہیں۔ یہ نہ شرافت کی علامت بتایا گیا ہے، یہ نہیں کہ بات کے اوپر، بلکہ معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بات پسند ہے۔ بہرحال دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ارتداد اگر خدا نخواست اگر ہو رہا ہے، یہ جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں، طلاق وغیرہ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کا خاتمہ فرمائے۔ وہ تو کبھی کبھار خدا نخواستہ اللہ نہ کرے دینے کی نوبت آئے، لیکن ایک راستہ بتلایا گیا ہے کہ باعزت طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاؤ، دونوں خاندان وغیرہ۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق فرمایا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے یہ اقدام کیا، یہ سوچا کہ چلو کچھ لمحات، کچھ گھنٹے، کچھ منٹ، کچھ ساعتیں بیٹھیں گے اور اس کے بعد جنہیں اس تعلق سے فکریں کریں گے، یہ قابل قدر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جذبے کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ارجع السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ارزقنا علما نافعا وأعمالا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔